ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से कायम है यहाँ गर्मी बाजार हमी से मिट जाता है खबरों से कभी नाम हमारा मिट जाता है खबरों से कभी नाम हमारा बनती है कभी सुर्खी अखबार हमी से हकदार तो हैं फसले गुलिस्तान के बहुत लोग हकदार तो हैं फसले गुलिस्तान के बहुत लोग है अर्ज़ चमन खूं की तलबगार हमी से इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और तारीखी सरजमीन तारीखी शहर मालेगांव के मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों आज 15 अगस्त 2024 के हवाले से ये प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद हो रहा है। ये दिन इस मुल्क में जब जब आता है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत
ملک کے اکثر باشندے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس دن گزرے ہوئے ہندوستان میں دی گئی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے یوم آزادی، 15 اگست یعنی یوم آزادی، وہ دن جب ایک لمبے عرصے کے بعد ہندوستان کے رہنے والوں نے آزادی کی سانس لی اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور ظلم و تشدد کا دور ختم ہوا، جس دن یہاں سے انگریز چلا گیا اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنے حقوق حاصل ہوئے، وہ دن ہے 15 اگست 1947 کا دن۔ لیکن جتنی آسانی سے ہم اور آپ اس دن میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ جتنی آسانیوں سے ہم اس دن کو یاد کر لیتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے 200 سال تقریباً اس ملک میں خصوصاً مسلمانوں نے اور عام طور پر اس ملک کے ہر باشندے نے انگریز کے خلاف اپنی قربانیاں دی۔ دو باتیں ابتدا میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جلسہ یہاں ہر سال منعقد ہوتا ہے اور یہی تاریخ بدل تو نہیں جائے گی، یہی تاریخ تقریباً ہر سال آپ کو سنائی جاتی ہوگی۔ کیا ہم نے اس تاریخی واقعات کو سننے سے کوئی سبق لیا ہے؟ کیوں سنتے ہیں ہم یہ تاریخ اور کیوں سنائے جاتے ہیں ہمیں یہ قربانیوں کے واقعات؟ کیوں ذکر کی جاتی ہیں ان کی قربانیاں؟ بھائیوں، کسی بھی گزرے ہوئے واقعے میں حال کے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہوتے ہیں اور سمجھدار قومیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جن قوموں کا رشتہ اپنی ماضی سے جڑا رہتا ہے وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کوئی سمندر کی موج ہمیشہ موج نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے وہ بھی ٹھہر جاتی ہے۔ اس امت پہ حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، مگر یہ امت قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہ ہر سال یہاں پر منعقد ہونے والا جلسہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگوں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا، اے وہ نوجوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو غفلت کی راہ پہ ڈال دیا، اے وہ پیارے بھائیوں جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، یاد رکھو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور کسی نعمت کا اگر حق ادا نہ کیا جائے، رب تعالیٰ پھر اس نعمت میں یا تو کمی فرما دیتا ہے یا اسے سلب کر لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ نعمت ہمارے لیے کم ہو یا سلب ہو۔ میرے پیاروں، ایک لمبی تاریخ میں ایک واقعہ آزادی کا وہ ہے جو ہمیں آج بھی جینا سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے اور ہماری آنکھیں کھولتا ہے۔ اس لیے انگریز چلے گئے ہوں اس ملک سے، مگر وہ لکیریں جو انہوں نے قائم کی ہیں، وہ لکیریں جو انہوں نے کھینچی ہیں، وہ نشانات جو انہوں نے ڈالے ہیں، اس پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، 100% وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور بہرحال دنیا سے تو ان کا خاتمہ ہی نہیں ہوا۔ ہمیں ان نشانات کو سمجھنا، ان لکیروں کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھنا اور ان سے باخبر رہنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور ان تمام واقعات سے سبق لیتے ہوئے اس ملک کو ایک طاقتور ملک بنانا اور انصاف کا گہوارہ بنانا، میرے بھائیوں اس دن کا یہ عظیم مقصد ہے۔ ہوا یہ تھا 1498 عیسوی میں
واسکو ڈی گاما کی قیادت میں کچھ انگریز ہندوستان آئے. جانتے ہیں اس وقت ہندوستان کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے جوانوں کو پڑھنے کی عادت نہیں رہی. فیس بک کی ریلز اور یوٹیوب کی شارٹس کے علاوہ اب ہمارے جوانوں کا کوئی شوق نہیں رہا. پڑھو اپنی تاریخ، اٹھاؤ کتابیں، ان علماء کو سنو جو ہسٹری کو اور تاریخ کو جانتے ہیں. پتہ چلے گا تم کیا تھے اس ملک میں جب انگریز آیا ہے. اس وقت اس ملک کو پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور سونے کی چڑیا بنانے والا کوئی اور نہیں تھا. اس دیش میں حکمرانی کرنے والے مسلم حکمران تھے. آئے وہ یہاں اور انہوں نے دیکھا یہ ملک تو بڑا سرسبز و شاداب ہے، یہاں تو بڑی موج و مستی ہیں. اس ملک کے رہنے والے لوگ بڑے سجن ہیں، بڑے سیدھے ہیں، دل کے بڑے صاف ستھرے ہیں. خواہ وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، جینی ہوں، بدھسٹ ہوں. انہوں نے دیکھا یہ تو ہر ایک پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کے یہاں تو چھل ہی نہیں ہے. بس ان کی موج آ گئی اور وہ ادھر ادھر جو کچھ سمیٹ سکتے تھے سمیٹنا شروع کیا. یہاں تک کہ 1498 سے لے کے وقت گزرتا چلا گیا اور اسی طرح وقت آیا 1601 عیسوی کا. آج سے 423 سال پہلے 1601 عیسوی میں ایک کمپنی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ چلی وہاں سے 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے کہ یہاں ہندوستان میں آ کر کے یہ اپنی تجارت اور اپنا بزنس کریں گے. اور ان کا پہلا بیڑا اترا بنگال میں. بنگال میں اترنے کے بعد وہاں اس وقت کے جو بھی راجا رہے ان سے جا کر کے انہوں نے بات کی اور گفتگو کی اور کہا راجا صاحب، نواب صاحب، ہم آئے ہیں، ہماری یہ کمپنی ہے، یہ ہمارے پاس پروگرام ہے، یہ ہماری پلاننگز ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے اور مراعات دیجئے. ہم آپ کے اس ایریے کو اور آپ کے بنگال کو آسمان کی اونچائیوں پہ لے جائیں گے. یاد رکھو آج بھی اسی طرح کی باتیں کچھ کمپنیز کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 میں جو جھانسا دے کر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، آج بھی بہت سی کمپنیاں ہیں جو ہندوستان میں ہی بنتی ہیں اور ہندوستانیوں کو جھانسا دیتی ہیں اور ان کی خون پسینے کی گاڑی کمائی کو مفت میں لے کر کے اپنا برانڈ لگا کر کے سینکڑوں گنا منافع سے بیچتی. یہ ریت کم نہیں ہوئی ہے، نہ ختم ہوئی ہے. وہ آئی ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا 1601 سے لے کر 150 برس تک بڑے حسین لگے ان کے سپنے لوگوں کو. ترقی بڑی اچھی لگی، نئی نئی چیزیں. 1751 تک ایسٹ انڈیا کمپنی بڑی مضبوط ہو گئی بنگال کے اندر. گویا چاروں طرف کی تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور وہاں کے مقامی باشندے دن بدن بے روزگار ہونے لگے. جب وہ وقت آیا تو وہاں ایک دل والا نواب آیا جس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اس نے جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا یہ انگریز تو اتنے خوفار ہو گئے، یہ کمپنی بہادر کے لوگ تو اتنے جری ہو گئے کہ یہ کسی کے گھر میں بھی کسی کی بہن اور بیٹی کو اٹھوا لیتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی آگ لگا دیتے ہیں، کہیں پر بھی یہ ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں. کوئی انصاف، کوئی جسٹس، کوئی عدل ان کے یہاں نہیں ہے. جو ان کے آڑے آتا ہے اسے کچل ڈالتے ہیں اور کسی کی بات بھی یہ سننے تیار نہیں ہوتے. حقیقت یہی ہے. اس وقت بنگال میں اسی طرح کا دور تھا. دیکھتے دیکھتے 1757 آیا اور ایک نوجوان شخص وہاں کا نواب بنا جس کا نام تھا سراج الدولہ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کی جنگ یہ 1857 یا اس کے بعد شروع ہوئی.
پیارے جوانوں پڑھو اور غور کرو، اس جنگ کا آغاز در حقیقت 1857 سے نہیں ہوا، اس جنگ کا آغاز 1757 عیسوی میں بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ نے کیا ہے۔ انہوں نے بگل بجایا اور کہا یہ ہرگز منظور نہیں، حاکم ہم ہوں، تخت پر ہم بیٹھے ہوں، ہم ہوں یہاں کے نواب اور ہماری مرضی کے بغیر جو چاہے انگریز کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بنگال بنگالیوں کا ہے، بنگال ہندوستانیوں کا ہے، یہاں کے اسباب و ذرائع جو کاروبار کے ہیں ان پہ پورا حق یہاں کے لوگوں کا ہے، انگریز کا نہیں ہے کہ وہ منمانی کرے۔ انہوں نے اعلان جنگ کیا اور پوری تیاری کی۔ اب یاد رکھیے جو بات میں کہنے چلا ہوں، تیاری اتنی زبردست ممکن ہی نہیں تھا کہ انگریز نواب سراج الدولہ کے مقابلے میں فتح پا سکے اور انہیں شکست دے سکے۔ اتنی مضبوط فوج، اتنی زبردست تیاری، میدان گرم ہوا۔ ہلاسی ایک جگہ ہے، وہاں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی فوج اور دوسری طرف انگریز کی فوج ہے۔ انگریز نے 2 رات پہلے نواب سراج الدولہ کا جو چیف کمانڈر تھا، اس کا نام تھا میر جعفر، اس سے بات کی اور کہا ایک کام کرو، دیکھو ہمارے پاس ترقی کی کتنے راستے ہیں، ہمارا ساتھ دو، اگر ہمارا ساتھ دو گے ہم تمہیں اتنے مربع میل جگہ دیں گے، ہم تمہیں یہ عہدے دیں گے، ہم تمہیں یہ مراعات دیں گے، ہم تمہیں یہ پیسہ دیں گے، ہم تمہیں یہ اشرفیاں دیں گے۔ وہ نادان یہ سمجھ ہی نہ سکا جس کے مقابلے میں میرے ضمیر و ایمان کا سودا ہو رہا ہے، جب میں اس کا نہ رہوں گا تو کل یہ مجھ پہ کیسے بھروسہ کریں گے۔ اپنے ضمیر کا اور ایمان کا سودا کر بیٹھا۔ نواب سراج الدولہ میدان میں آئے، لڑائی شروع ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، پوچھا سپاہی کہاں ہیں، کہاں ہے فوج، کہاں ہے میر جعفر؟ کہا حضرت اس نے تو فوج کو روک لیا، آپ کے جو وفادار سپاہی تھے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ چکے ہیں۔ لڑائی ہوئی لیکن 1-2 گھنٹے میں ہی پاسا پلٹ گیا، جتنے بھی وفادار سپاہی تھے ان کی لاشیں گر گئیں۔ نواب سراج الدولہ بڑی سمجھداری سے میدان سے نکل کر بنگال کے کسی ایک محلے میں ایک گھر میں جا کے روپوش ہو گئے۔ مخبری ہوئی، یہ 23 جون کو لڑائی ہوئی 1757، مخبری ہوئی 1 جولائی 1757 کو نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسی میدان میں ایک پیڑ پہ لا کر کے انہیں 2 جولائی 1757 کو پھانسی دے دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہاں 2 چیزیں الگ ہوئیں، ایک آزادی کا ہیرو اور آزادی کا پہلا شہید جس کا نام نواب سراج الدولہ ہے، اور ایک آزادی کا غدار، ایک وہ جو انگریزوں کا وفادار ہے جس کا نام میر جعفر ہے۔ اور اس میر جعفر کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے۔ کبھی بھی اگر کوئی شکست ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، کبھی بھی اگر کسی لیڈر کو کمزوری پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو قوم کے میر جعفر ہی کمزور کرتے ہیں۔ لیڈر کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں کمزور نہیں ہوتا، لیڈر اگر کمزور ہوتا ہے گھر کے میر جعفروں سے کمزور ہوتا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں، آج کیا میری قوم میں میر جعفر نہیں ہے؟ پھر یہ کھانوں کی مخبری کرنے والے کون؟ پھر یہ ایک دوسروں کو کمزور کرنے کی پلاننگ کرنے والے کون؟ تم اپنے فائدے حاصل کرو، بے شک کرو، اپنی منفعتیں حاصل کرو، بے شک کرو، تم اپنے مطالبات رکھو، بے شک رکھو، مگر یہ کیا بات ہے کہ تم اپنوں ہی کی جڑیں کھودنے کے لیے صرف بغض معاویہ کا کام کرتے ہو؟ میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو پہچانو، یہ کل بھی قوم کا اور دیش کا ناسور تھے، یہ آج بھی قوم کا اور
اور دیش کا ناصور ہیں، جب تک میری آپ کی صفوں میں میر جعفر رہیں گے ہم کمزور رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج بھی اور کل بھی جو لیڈر ہمیں ملے، جو قائد ہمیں ملے، جو رہنما ہمیں ملے، جو امیر سالار اور میر کارواں ہمیں ملے، وہ ایسا ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ ایسا ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ میرے پیارو، دنیا میں بے عیب بے نقص کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب جو بھی ہے کمیوں کے ساتھ ہے، خامیوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم کمیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہو ہمیشہ کامیاب رہو گے، اور کمیوں اور خامیوں سے پاک کی کوئی طرح ہو تو وہ آسمان پہ جبریل ملے گا، زمین پہ کوئی انسان اس وقت تمہیں نہیں ملے گا۔ ہر دور ہمارے لیے ایک سبق کا دور ہے۔ وہاں اسی دن نواب سراج الدولہ انگریزوں کو کھدیڑ دیتا، اور اس ملک میں کبھی بھی ہماری بدقسمتی کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا تھا، مگر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے سینے کو جو چھالے ملے ہیں وہ اپنوں سے ملے ہیں۔ پیارو، ہمیں بڑی آنکھیں کھول کے آج بھی چلنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے دلوں کو بڑا کرو، امیدیں دنیا میں کم کرو، ایم اور اپنا گول بہت دور کا لگاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نالا ہو جانا، لیڈر سے مکر جانا، منہ موڑ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دل میں نفرت کی چنگاری بٹھا لینا۔ اے امت مسلمہ، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، تمہارا کام کل بھی تھا ظالم کے ظلم کا خاتمہ، تمہارا کام آج بھی ہے انصاف کا اور عدل کا قیام، اور انصاف اور عدل صرف اپنوں کے لیے نہیں، اس دیش میں رہنے والے ایک ایک مظلوم کے لیے، جس کے لیے جمعیت علماء سب سے پہلی صف میں کھڑی ہے۔ ہر مظلوم کو انصاف ملے۔ بھائیو، یہ ہے وہ ٹارگٹ جس کے پیچھے ہر تمنا، ہر امید، ہر خواہش چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انصاف اور امن اگر کہیں پر باقی ہوگا ہر چیز آگے بڑھے گی۔ جہاں انصاف کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، امن خراب ہو جائے گا، وہاں پھر کوئی بھی چیز صحیح سلامت نہیں رہ سکتی۔ اب کیا ہوا؟ ذرا سی اس غداری کی وجہ چند لوگوں نے ایک بندے کو توڑ دیا، اس کا بدل آج تک نہیں لا سکے ہیں، اس کی جگہ پر کسی کو لا نہیں پائے۔ کسی کو کمزور کرنا آسان ہے، مگر اس جیسا یا اس سے بہتر لانا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی ایک لیڈر جو میدان میں کھڑا ہو، مقابلہ کر رہا ہو، آسان نصیب نہیں ہوتا۔ بھائیو، یہ انگریز اب بنگال سے آگے نکلے اور 1757 سے چلتے چلے گئے۔ اب تو جو شہر آتا رون ڈالتے تھے، جو علاقے آتے انہیں سر کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے کرناٹک پہنچے، بنگلور ہوتے ہوئے میسور پہنچے، اور 1792 عیسوی کو میسور میں انہوں نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف محاذ کھول دیا۔ 4 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جس میں سے 3 جنگوں میں انگریز کامیاب نہیں ہو سکا۔ بڑی طاقت کے باوجود اور قوت کے باوجود سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے 3 جنگوں میں انگریز کے دانت کھٹے کر دیے۔ ایک انگریز تو یہ لکھتا ہے کہ یہ جو سلطان ٹیپو ہے، اس کی آنکھوں میں وہ رعب اور وہ خوف ہے کہ ہماری کبھی بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے جب بات ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت و جسارت ہی نہ ہو سکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا پتا پانی ہو جائے گا اگر ہم نے اس کی آنکھوں میں چند لمحے بھی دیکھ لیا۔ لیکن جانتے ہو جوانوں، جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آج مجھ سے پہلے بھی میں کمرے میں سن رہا تھا تاریخ آزادی جو بیان کر رہے تھے مولانا صاحب،
انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ نوجوان ہیں سلطان ٹیپو، لیکن کیا کوالٹیز ہیں ان کے اندر؟ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کریں، وداؤٹ کوالٹیز ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے حالت جنگ میں بھی کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ وگیان بھارتی جو آج سے پہلے ہمارے حکومت کے بورڈ میں ایک ہندی کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، ہم نے بھی پڑھی ہے وہ کتاب۔ اس کتاب میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کا آڑا پٹکا اور کلین شیو دکھایا گیا۔ پھر یہ سلطان ٹیپو پر جو سیریل بنا اس میں بھی انہیں کلین شیو دکھایا گیا۔ میں نے پڑھا ہے اور ہمارے یہ اکابر گواہی دیں گے، سلطان ٹیپو شہید نے اپنے ہوش میں کبھی بھی اپنے چہرے سے سنت کو نہیں مڑایا تھا۔ مڑانا تو دور کی بات، لکھا ہے کہ ان کی داڑھی بالکل سچی داڑھی تھی۔ ہوا یہ جب چوتھی لڑائی کے لیے سری رنگا پٹنہ کے میدان میں میدان سجا، ایک رات قبل ان کے کمانڈر ان چیف سے انگریز نے بات کی اور وہی دہرایا، وہی کام جو نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا وہی پھر یہاں میسور میں بھی دہرایا گیا۔ اور اس کمانڈر کا نام تھا میر صادق۔ لگتا ہے ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان، ایک ہی خون تھا دونوں کا۔ کہا دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ دو گے اتنا مربع میل تمہیں یہ دیں گے، اتنا یہ دیں گے۔ نادان دشمن کو دوست سمجھ بیٹھا اور اپنے ایمان کا اور ضمیر کا سودا کیا اور اپنے فوجیوں کو پرانی زنگ آلود تلواریں اور وہ بندوقیں جو اندر سے زنگ آلود ہو چکی ہیں وہ نہیں۔ جب میدان گرم ہوا چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ تھا، اور لکھا ہے مورخین نے کہ اگر قلعے کا دروازہ کھولا نہ جاتا 100 سال تک بھی انگریز اگر مقابلہ کرتا سلطان ٹیپو شہید پر کبھی بھی فتح نہیں پا سکتا۔ میر جعفر نے کمانڈر کو کھڑا کیا دروازے پر، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہو رہا ہے دروازہ کھول دیا گیا اور انگریز کی فوجیں اندر آ گئیں۔ جیسے ہی اندر آئیں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیں اور اس طرح کاٹتے تھے جیسے آج ہماری گیہوں کی کھیتیوں میں کمپائن چلتی ہے اور وہ کھیتیوں کو کاٹ کے غلہ اوپر لیتی ہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اس طرح تلوار کو چاروں طرف گھماتے جاتے ہیں اور انگریز کی گردنیں ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر لگنے لگا۔ ایک انگریز کا سپاہی آگے بڑھا اور اس نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے کے دونوں پیر تلوار سے کاٹ دیے۔ گھوڑا گرا، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے جمپ کیا اور نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اترے اب پیچھے کے سارے فوجی شہید ہو چکے ہیں، تنے تنہا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں۔ ایک انگریز فوجی آگے بڑھا اور اس نے حضرت کے یہاں بازو پر تلوار ماری، دوسرے نے نشانہ لگایا، یہاں گولی لگی، تیسرا آیا یہ کوہنی سے اس نے تلوار ماری، جب یہ ہاتھ کٹ گیا خالی کھال جڑی رہ گئی۔ سلام ہے اس ملک کو، سلام ہے اس دیش کے اس مجاہد کو، ایسی بہادر جننے والی ماں کی عظمت کو سلطان ٹیپو شہید نے اپنے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے ایک طرف کر دیا اور پھر تلوار اٹھائی اور لیفٹ ہینڈ سے انگریزوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ جانتے ہی کیا ہو، کیا دیا ہے اس دیش کو ہم نے اور کس طرح کی قربانیاں دی گئی؟ نتیجہ یہ ہوا لڑتے لڑتے ایک انگریز نے نشانہ لگا کے بالکل پیشانی میں حضرت کی گولی ماری اور حضرت گر گئے۔ لکھا ہے مورخین نے گرتے گرتے گولی لگنے کے بعد غشی تاری ہونے لگی، پھر بھی
4 سے 5 انگریزی فوج کو، انگریز کے فوجیوں کو مارتے ہوئے زمین پہ گرے، شہید ہو گئے۔ یہ ہے 4 مئی 1799 عیسوی کا دن، جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ بہادر، یہ بڑے بول بولنے والے انگریز، بہادری کا یہ عالم تھا کہ لاش ناش کے قریب بھی جانے کو تیار نہیں تھے، ڈھیلے مار کے دیکھ رہے تھے، جان تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس میں جان ہوگی اور یہ بے ہوشی میں بھی اٹھ گیا تو قریب جانے والوں کی گردن صاف کر دے گا۔ میرے پیاروں، جب دیکھا کہ جان نکل گئی تو لارڈ ہاؤس آگے بڑھا اور اس نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے برابر کھڑے ہو کے کہا، آج ٹائیگر آف انڈیا، آج انڈیا کا شیر، آج بھارت کا شیر ہم نے ڈھیر کر دیا، اب کوئی طاقت ہمیں اس ملک پر پورے طور پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتی، اور یہ دیش ہمارا ہے۔ اور ان کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ انہوں نے وہاں سے آگے دہلی کوچ کرنا شروع کر دیا۔ کیا سبق لیا آپ نے اس واقعے میں؟ کیا ملا ہمیں اور آپ کو آج سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے؟ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کبھی بھی پیارو اپنے کردار کو نہ گرنے دو، کریکٹر کو اپنے لیس نہ ہونے دو۔ ہمیشہ تاریخ میں انہیں جگہ ملتی ہے جن کا کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، جن کا کردار مضبوط ہوتا ہے، اور جن کا تعلق راتوں میں اللہ سے ہو، وہ کسی بھی حالت میں کبھی بھی دشمن کے آگے اور ظلم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے ہیں، بلکہ ظلم کا مقابلہ میدان میں آ کے کرتے ہیں، چاہے اس کے مقابلے کے لیے انہیں اپنی ہستی ہی فنا کیوں نہ کرنی پڑے۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے، اس دور میں اتنا ٹیکنیکل زمانہ نہیں تھا، اپنا کسی کو مقرر بناؤ تو ذرا پرکھ لینا، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دو تو جانچ لینا، ایسا نہ ہو جس کو بنا کے بھیج رہے ہو وہی سودا کر ڈالے، ایسا نہ ہو جس کو اپنا سمجھ رہے ہو وہی تمہاری بستیوں کے ویرانے کے سودے کر رہا ہو چھان پھٹک کر اپنے لیے کسی کو چنیے گا، دھوکہ نہ کھائیے گا، ورنہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھا انگریزوں کا، اور میسور کو انہوں نے تاراج کر دیا۔ آج جتنی آسانی سے میں یہ واقعات سنا رہا ہوں، دل پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پتا پانی ہو جائے گا، اگر حقیقت میں اس کی اسٹوری بنا کر اور اس کی ویڈیو کوئی صرف اس کو ماڈل بنا کر کے دکھا دے، دیکھ نہیں پاؤ گے اس ظلم کی داستان کو، گرتی ہوئی لاشوں کو، بکھرتے ہوئے گھروں کو جلتے ہوئے لوگوں کے باشیانوں کو۔ ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے۔ آج اللہ نے ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں تو بڑے آسان امتحان میں ڈالا ہے، بلکہ یوں کہو یہ امتحان تو امتحان ہی نہیں ہے، آج بھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی قربانی کا وقت نہیں آیا ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر یہ انہوں نے دلی کا کوچ کیا۔ جب روہیل کھنڈ کے جنرل بخت خاں کو پتہ چلا کہ یہ انگریزوں کا قافلہ میسور سے دہلی کی طرف کوچ کر چکا ہے، تو دہلی میں لال قلعے میں بیٹھا ہوا نادان بادشاہ اور نادان حکمراں جسے باہر کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، اس کی حفاظت کے لیے بریلی اور روہیل کھنڈ کے چاروں طرف سے جنرل بخت خاں نے ایک بڑی فورس تشکیل دی اور دہلی روانہ ہوئے، اور آپ کے مہاراشٹر کی مرہٹا فوجیں یہاں سے روانہ ہوئی، اور وہ دہلی گئی کہ لال قلعہ اگر ختم ہوا، اگر یہاں بادشاہت ختم ہوئی اور اس حکومت کا خاتمہ ہوا، پھر اس ملک کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان دونوں فوجوں نے جا کر کے لال قلعے کے باہر ڈیرا ڈال دیا۔
1803 میں لارڈ لیگ کی قیادت میں ایک بڑا لمبا چوڑا لشکر دہلی میں داخل ہوا. مرہٹا فوجیں اور روہیلا فوجوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. 2.5 مہینے تک یہ مقابلہ چلا، مگر لارڈ لیگ تو جھونخوار ہو چکا تھا. اتنا شدید حملہ ہوا کہ مرہٹا اور روہیلا فوجیں تار نہ لے سکی اور لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں. اور یہ انگریز فوج لال قلعے میں داخل ہوئی اور شاہ عالم ثانی کے سامنے انہوں نے کہا، لکھو آج سے ملک بادشاہ کا، خلق خدا کی، اور حکم کمپنی بہادر یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. بادشاہ سے دستخط کرا لیے اور لال قلعے کی فصیل پر جہاں سریا بدر الدین طیب جی کا بنایا ہوا یہ ترنگا پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا ہے، یہاں سے انہوں نے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا اتارا اور برطانیہ کا یونین جیک وہاں لہرا دیا. یہاں دہلی میں لاشوں کے ڈھیر ہیں. اب یہاں اس بات کی علامت ہے کہ ملک پورے طور پر غلام ہوا. پورے ملک میں اب خوف کا، دہشت کا، بلکہ میں یہ کہوں اب ماحول یہ بن چکا تھا، لوگ یہ کہتے تھے بھئی اپنے آپ کو بچاؤ، چکر میں نہ پڑو، زیادہ اپنی حفاظت کرو. نوابین اپنی حفاظت کر رہے تھے، راجہ اپنی حفاظت کر رہے تھے. ٹکراؤ میں لڑو مت، اگر لڑو گے تو مقابلے میں آسان نہیں ہوگی فتح. اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی پٹی ساؤتھ کی اپنے قبضے میں لے لی ہے. اسی وقت دہلی میں بیٹھنے والا ایک ولی کامل، محدث کبیر اور ولی کامل کا فرزند ارجمند، اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں لکھو فتویٰ لکھو، آج سے ہندوستان غلام ہوا اور اس ملک میں اب انگریز کے خلاف ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہوا. نکل آؤ گھروں سے، اب اٹھاؤ مدرسوں سے، اب چلے آؤ بازاروں سے، اب چھوڑو جو تم کرتے ہو. اب ایک فتویٰ آ رہا ہے جس کی روح سے ہر مسلمان کو جو نکلنے کی سکت رکھتا ہے انگریز کے خلاف، شریعت شرعن، شریعت کی روشنی میں لڑنا فرض ہوا. میرے پیارو، میں جتنی آسانی سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ فتویٰ دیا، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینا، انگریز کے مقابلے میں پوری قوم کو لے آنا، انگریز کے خلاف اس طرح مسلمانوں کو پکار لینا اتنا آسان نہیں تھا. اس فتوے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اب انگریز سامنے سے حضرت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. میں فخر کرتا ہوں ان اکابر کے ہوتے ہوئے ہمارا سلسلہ جو علمی سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، جو نسب ہے ہمارا، وہ اسی اللہ کے ولی، اسی محدث کبیر اور اسی خانوادے سے ملتا ہے. اور اکابرین دیوبند آج بھی اس وراثت کو سنبھالے ہوئے اس دنیا میں اس پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس پیغام کو کبھی جھکنے نہیں دیا ہے. فتویٰ دیا، فتویٰ دینے کے بعد بالکل ایسے نہیں جیسے آج کل ہم اور آپ کر لیتے ہیں، کہو چوراہوں پہ باتیں اور باتیں ختم ہو گئی. حضرت نے فتویٰ دیا اور پھر اپنے 2 شاگرد، ایک تو اپنے خانوادے کے چشم و چراغ، اپنے سگے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور ایک اپنے جانشین اور اپنے خلیفہ شاگرد رشید حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں سے کہا جاؤ اب نکلو اور نواب جسونت راؤ ہولکر اور نواب امیر خان کی یہاں پہنچو اور ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم انگریز کے خلاف باضابطہ ایک فورس تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں بزرگان دین گئے، نواب راجہ جسونت راؤ ہولکر اور نواب امیر خان کے یہاں پہنچے. انہوں نے استقبال کیا اور کہا حضرت تیاری شروع کیجئے. 1808 سے لے کر 1816 عیسوی تک
ان حضرات نے بڑی مضبوط فوج کی تیاری شروع کر دی، لیکن جب انگریز کا دباؤ بنا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جب دباؤ بنا راجہ جسونت راؤ ہولکر پر اور نواب امیر خان پر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب ہم مجبور ہیں، ہمارا تاج و تخت چلا جائے گا، نوابیت چلی جائے گی، اگر آپ یہاں سے نہ گئے ہمیں معاف کر دیجئے، اور جتنے بھی آپ نے فوجیوں کو ٹریننگ دی ہے ان کو لے جائیے، ہمیں نوابیت چلانی ہے۔ اکثر ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ان حضرات نے کچھ نہ کہا، آ گئے، اور 1818 میں پھر انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ پہلا سفر دہلی سے شروع ہوا، مراد نگر، میرٹھ، مظفر نگر، جانسٹ، موانا، دیوبند، سہارنپور، اور اس طرح سرساوا ہوتے ہوئے پھر یہ قافلہ دہلی پہنچا۔ میں بتاؤں آپ کو، سر سید صاحب رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کے ولی کامل تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں، اس سفر میں 1 گھنٹے کو بھی اگر کہیں پر سید صاحب نے آرام کیا ہے، یا اترے ہیں یا رکے ہیں، آج وہاں کوئی مسجد یا مدرسہ موجود ہے، عند اللہ یہ قبولیت کا معاملہ تھا۔ پھر دوسرا سفر کیا جس میں رائے بریلی پہنچے، پھر حضرت حج پہ چلے گئے، 1824 میں حج سے واپس آئے، اور پھر پورا قافلہ لے کر پشاور اور سندھ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں 1826 میں ایک آزاد ریاست وجود میں آئی اور وہاں حکومت قائم ہوئی۔ لیکن کیا کریں، وہاں بھی وہی ہوا، چاہتے تھے حضرت کہ اس حکومت کو وسعت ملے، وہاں انگریزوں نے راجہ رنجیت سنگھ کو ابھارا اور کہا دیکھو یہ لوگ سندھ میں داخل نہ ہونے پائیں، تعاقب کرو ان کا۔ کوئی انگریز اپنے آپ تھوڑی آتا تھا، انگریز کا معاملہ تو یہ ہوتا تھا، 4 انگریز وائسرائے، گورنر اور ان کے کلکٹر ہوتے تھے، اور اسی ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہونے والے لوگوں کو انگلیوں پہ نچاتے تھے اور چاروں طرف انہی سے کام لیتے تھے، اپنے ہی بھائیوں کو ہمارے ہی بھائیوں سے قتل کرواتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ سے انگریز نے کہا اس قافلے کو روکو۔ اس نے اپنا بیٹا شیر سنگھ 20,000 فوج دے کر کے روانہ کیا، اور پتا چلا کہ حضرت اب پشاور سے کوچ کر رہے ہیں، بالا کوٹ کے راستے سے آگے بڑھیں گے۔ اس نے بالا کوٹ پہ جا کے ڈیرا ڈال دیا اور اس قافلے کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے حد بندی کی۔ حضرت جب اپنا قافلہ لے کر بالا کوٹ پہ پہنچے، یہ وقت ہے 1831 عیسوی کا۔ 1831 عیسوی میں بالا کوٹ میں جب پہنچے، چاروں طرف سے شیر سنگھ کی فوج نے گھیرا۔ حضرت نے وہاں ایک خطاب کیا جس کو اکثر کتابوں میں نہیں لکھا، پڑوسی ملک کے ایک صاحب نے اس کو قلم بند کیا۔ خطاب میں حضرت نے کہا، او لوگو تم اس ملک کے باشندے ہو، شیر سنگھ تم بھی اس ملک کے رہنے والے ہو، سمجھو یہ انگریز نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے، ارے اس دیش کا دشمن ہے، اس مٹی کا دشمن ہے، ہٹو ہمارے مقابلے سے اور ہمارا ساتھ دو۔ مگر شیر سنگھ انگریز کی غلامی میں چور تھا، اس نے کہا نہیں ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، مقابلہ ہوگا۔ حضرت نے مشورہ کیا، کتنے لوگ تھے؟ کل 300۔ ایک جگہ لکھا ہے 313۔ اس میں ایک عالم دین تھے مولانا عبدالعلی صاحب۔ حضرت نے ان سے کہا ہاں بھائی میاں عبدالعلی بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ کہا حضرت معذرت کے ساتھ جب قافلے کا عدد 313 ہو تو پھر سنت رسول ہے آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، سامنے کا لشکر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضرت نے کہا میرا شرع صدر ہوا، جو تم نے کہا وہ ٹھیک ہے، تیاری کرو۔ اور بالا کوٹ پہ 6 مئی 1831 عیسوی کو مقابلہ شروع ہوا۔ اکثر وہاں حضرت کے ساتھی شہید ہو گئے، اور یہ ساتھی ہی نہیں تھے، یہ ہندوستان کی کریم تھی۔ اور پھر حضرت سید صاحب بھی شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لڑ رہے ہیں۔ اچانک شیر سنگھ کے فوجی نے آقا علیہ السلام کی شان میں
گندا جملہ کہا، شاہ صاحب نے اسی وقت قسم کھائی، اللہ کی قسم جب تک تجھے ہلاک نہ کر دو موت نہیں آئے گی۔ انہی بزرگوں کے صدقے میں پڑھا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، کوئی مقرب اگر قسم کھا لے اللہ اس قسم کو پورا کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لڑ رہے ہیں، اچانک شیر سنگھ کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور حضرت کی گردن پہ تلوار کا وار کیا، گردن حضرت کی گر گئی، لیکن دھڑ کھڑا ہوا ہے حضرت کا۔ سوچئے ذرا کیا عجیب معاملہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ دھڑ جنب لگاتا ہے اور دونوں ہاتھ میں یوں شاہ صاحب کے تلوار ہے، اور ٹھیک اسی فوجی کے سر پہ جا کر جنب لگا کے وہاں پہنچتے ہیں، اور بیچ میں سے تلوار اترتے ہوئے نیچے آتی ہے، اور گستاخ رسول کا ایک دھڑ ادھر ایک دھڑ ادھر ہوتا ہے، اور یہ تیسری جنگ کا بھی یہاں خاتمہ ہوا۔ یہ تینوں جنگیں اس ملک میں صرف مسلمانوں نے لڑی ہیں، مگر ہم بڑی جسارت سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس جنگ کے لڑنے پر اپنے ہندو بھائیوں کو، دلتوں کو، برہمنوں کو، چینیوں کو، بدھسٹوں کو، سکھوں کو تانا نہیں دے رہے کہ تم نے کیوں نہیں لڑا، اس لیے اس وقت جو آگ ہمارے دل میں تھی وہ آگ کسی اور کے دل میں نہیں تھی، ہم اس لیے میدان میں تھے۔ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ہم جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا ایک نیگیٹو یہ کریٹ ہوتا ہے کہ میاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑی تم نے نہیں لڑی، نہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑی، مگر اس وقت تک ہم نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میدانوں کا تجربہ ہمیں تھا وہ درد، ہمیں تھا وہ قلق، ہمیں تھا وہ غم، ہمیں تھی وہ تکلیف اور رنج و الم، اس لیے ہم میدان میں تھے، علماء ربانیین میدان میں تھے۔ مگر 1831 کے بعد پورے ملک کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے، کیا ہو، مشورہ ہوا، اب پلاننگ طویل ہو، اب پلاننگ مضبوط ہو، اور ایسا آزادی کا بگل بجے، اب یہ لڑائی مسلمان بھی لڑے اور یہ لڑائی ہندو بھی لڑے، یہ لڑائی سکھ بھی لڑے، یہ لڑائی دلت بھی لڑے، یہ لڑائی آدیواسی بھی لڑے، اور یہ لڑائی ہر ایک طبقہ لڑے۔ چاروں طرف اس کے لیے محنتیں ہوئی۔ اس محنت کی برکت یہ ہوئی کہ ابھی تیاریاں چل ہی رہی ہیں کہ تھانہ بھون ایک قصبہ ہے جہاں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ رہتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے آدمی تھے قاضی عنایت علی صاحب، وہاں جو سہارنپور میں کلکٹر رہتا تھا، اسے پتا چلا کہ تھانہ بھون میں اور نانوتا میں اور اس کے اطراف میں انگریز کی بغاوت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب بڑے اثر و رسوخ والے آدمی تھے، ان کے بھائی سہارنپور کسی کام سے گئے، کلکٹر کو بتایا کسی نے کہ صاحب یہ قاضی عنایت علی کا بھائی یہاں ہتھیار لینے اور تلواریں خریدنے اور سارے سامان جنگ لینے آیا ہے۔ کلکٹر نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ، قاضی عنایت علی کے بھائی کو بلوا کر گولی مار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اب اس خطے میں جب یہ خبر پہنچی قاضی عنایت علی کے پاس، قاضی عنایت علی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں حافظ ضامن شہید مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور یہ تمام اکابر جمع ہیں۔ قاضی صاحب نے قصہ سنایا، فرمایا حضرت اب بتائیے، اب دیر نہ کی جائے بلکہ اب کام کا آغاز کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا مجھے ابھی شرع صدر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اتنی جلدی کام کا آغاز کریں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا حضرت چند باتیں میں عرض کروں، کہا فرمائیے، کہا حضرت یہ شاندار موقع ہے، دشمن نے جواز خود پیدا کر دیا، اب ہمیں خبریں بھجوا دینا چاہیے کہ ہم اس کام کا آغاز کریں۔ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے کہا حضرت اگر جہاد کا آغاز ہوگا کوئی امیر المؤمنین بھی تو ہو، بغیر امیر کے جہاد کیسا؟ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور کہا حضرت یہ کون سا بڑا کام ہے، ہمارے
ہمارے تو قافلے کے آپ ہی امیر ہیں اور میں اپنی طرف سے تجویز رکھتا ہوں کہ اس جہاد آزادی کی امانت آپ کے سپرد کی جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مگر یہ بتاؤ تیاری کیسے ہوگی؟ کہ حضرت سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تھانہ بھون سے انگریزوں کو خالی کریں اور یہاں ایک آزاد حکومت کی تشکیل دیں۔ ابھی یہ تیاری چل ہی رہی تھی میرٹھ کی چھاونی میں اور بنگال میں دمدم بارکپور اور بہرامپور میں، وہاں کی چھاونیوں میں یہ خبر پھیلی کہ انگریزوں نے کارتوس پہ ایک چربی کو پیسٹ کیا ہے اور وہ چربی گائے کی اور سور کی ہے۔ جیسے یہ آگ پھیلی فوجیوں میں جو ہندوستانی فوجی تھے مگر انگریز کی فوج میں تھے، آگ لگ گئی اور ان کے مذہبی جذبات بھڑک گئے۔ انہوں نے کہا یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ تیاری چل ہی رہی ہے کہ جگہ جگہ خبریں آنے لگی ہم بھی تیار، ہم بھی تیار، ہم بھی تیار۔ اعلان ہوا بغاوت کرو۔ دمدم بارکپور میں وہاں فوجیوں نے بغاوت کی، میرٹھ میں منگل پانڈے نے بغاوت کی، امرتسر کے میدان میں شاملی کی تحصیل میں جب یہ پتہ چلا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ وہ کلکٹر جس نے عنایت علی کے بھائی کو شہید کیا تھا وہ شاملی کی تحصیل آ پہنچائے، حضرت نے کہا چلو شاملی میں ہی مارکا ہوگا۔ ادھر حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اور ادھر امرتسر کے میدان میں علی گڑھ میں قاضی عبد الجلیل صاحب، مراد آباد میں کفایت علی کافی صاحب اور چاروں طرف بدائیوں میں فیض احمد بدائیونی اور آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں جس کے پاس تیاری تھی 1857 میں آغاز ہوا چمکا۔ اور انگریز یہ لکھتا ہے یہ اتنی بڑی ہمارے خلاف بغاوت تھی، اتنی منظم، اتنی سسٹمیٹک، اتنی اس میں یونٹی اور اتحاد تھا کہ اگر ہم سمجھ سے کام نہ لیں یہ بغاوت ہی نہیں بلکہ ہماری شکست کا آخری مرحلہ تھا۔ میرے عزیزو سوئے قسمت 1857 کی جنگ عذابی ہوئی اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقا اور ہمارے اکابر نے جو رول ادا کیا ہے 1857 میں قیامت تک تاریخ اس کو بھلا نہیں سکے گی۔ اتنی بھیانک جنگ ہوئی، انگریز بوکھلا گیا، بد نصیبی سے اس جنگ میں بھی ہمیں شکست ہاتھ لگی۔ اب جیسی جنگ ختم ہوئی انگریز نے کمیٹی بنائی، بھائی دیکھو کون لوگ ہیں اس میں سب سے آگے۔ پتہ چلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نام کا کوئی بزرگ اور بوڑھا ایک حاجی ہے، اس کے زیر سیادت و قیادت اور اس کی رہنمائی اور رہبری میں ایک جماعت ہے جو سب سے آگے چل رہی ہے۔ گرفتاری کے حکم ہوئے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت اور ہمارے دیگر حضرات اکابر کے لیے حکم ہوا گرفتار کرو، جیل میں ڈالو۔ اب جیل میں ایک طرف سے گرفتاریاں شروع ہوئیں اور بھائیو ہمارے اکابر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے جب کالا پانی کی جیل میں اکابرین دیوبند کو 57 کے آزادی وطن کے جہاد کے بعد لے جایا گیا تو پنجرے بنائے گئے، ان پنجروں میں ایک ایک بالش کیلے گاڑی گئی اور بیچ میں اتنی ہی جگہ چھوڑی گئی جس میں ایک پیر رکھا جا سکتا تھا، اگر دوسرا پیر رکھ دیا جاتا وہ کیلے پیر سے پار ہو جاتی۔ اس طرح ہمارے اکابر کو جیلوں میں ڈالا گیا اور پھر ایک آدھی چلی چاروں طرف ظلم کی اور خاص طور پر اسی 57 میں دہلی کو جو تاراج کیا برباد کیا وہ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے۔ جس دن یہ جہاد ہو رہا ہے اس سے 3 دن کے بعد ٹھیک بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے 3 بیٹے مرزا مغل، مرزا خضر اور ایک پوتا ان کا مرزا ابو بکر، ان چاروں کی گردنیں کاٹ کے تھال میں ان کے سامنے لائی گئی، مگر ایک آنسو نہ گرا بہادر شاہ ظفر کا ہمایوں کی اولادیں ایسے ہی سرخرو ہوتی ہیں۔ اور پھر اعلان ہوا
یہ ترکمان گیٹ ہے حج ہاؤس کے آگے، دیکھو کبھی جا کر، ایک کنڈا آج بھی لگا ہوا ہے۔ اعلان ہوا پھانسیاں دو، جو بھی مولوی ملے یا مولوی نما ملے اسے ہاتھی پہ بٹھاؤ اور اس گیٹ پہ لا کر کے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالو اور ہاتھی کو آگے بڑھا دو۔ بھائیو، لکھا ہے مورخین نے، پھانسی کے پھندے پہ جب عالم کو لٹکایا جاتا وہ تڑپ تڑپ کے کبھی کبھی اس طرح انگلش میں آج کا جو ہنسا ہوتا ہے اس کی طرح بن جاتا تھا، لیکن ایک بھی عالم دین نے اپنے وطن کی اس آزادی کی جنگ میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ چاندنی چوک جہاں سنہری مسجد ہے آج، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان، اس میدان میں ہزاروں علماء کو لے جایا گیا، آگ جلائی گئی اور یک کے بعد دیگرے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ایک عالم دین ایسا نہ تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم تم سے جنگ نہیں لڑیں گے، تمہارے لیے وفاداری کا سائن کریں گے۔ آج اس جلسے کے توسط سے اس ملک کے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ کہنا ہے، تم جو یہ کہتے ہو یا تمہارے رفاقا اور مصاحبین کہ یہ علماء اور یہ ملے اس ملک کے لیے خطرہ ہے، تم نے ہمیں کبھی آزمایا ہی نہیں، کبھی آزما کے دیکھا ہوتا ہم سے زیادہ اس وطن کے لیے جان دینے والا تمہیں کوئی نہ ملے گا۔ نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ علماء جتنا اپنے وطن کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، بھائیو اتنی قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ مرزا صاحب اور لال کرشن اڈوانی دوردرشن پہ انٹرویو کر رہے تھے۔ لال کرشن اڈوانی جی نے وہاں یہ کہا کہ بھئی مجھے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر سندے ہے کہ وہ دیش بھکت ہیں یا نہیں ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا اڈوانی جی ایک سوال ہے آپ سے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اڈوانی جی اس ملک میں آزادی سے لے کر اب تک کتنے فساد ہوئے؟ کہ یوں ہی لگ بھگ 20,000 کا کتنے مسلمان مرے؟ کہ کوئی صحیح آنکڑا، ان کی کوئی صحیح کوانٹٹی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کہا اڈوانی جی 20,000 فساد کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کی کسی سرحد کے بارڈر پہ بھیڑ دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھا ہے آپ نے کہیں کہ ملک کا مسلمان کسی پڑوس ملک کے بارڈر پہ گیا ہو اور کہتا ہو ہمیں لے لو، ہم اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ تو اڈوانی جی ایک ہی فساد میں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک جواب نہیں تھا۔ اور مرزا صاحب نے لکھا ہے اس بات کو، انٹرویو ختم ہونے کے بعد اڈوانی جی نے کہا مرزا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے دماغ سے آپ نے اس بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دیا جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میرا ایجنڈا ہے، میری پارٹی کی لائن ہے، میں چلوں گا اسی پر، مگر میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا دل صاف ہو گیا۔ یہی ہے سچائی۔ ہر طرح کی پریشانیوں کے بعد اس ملک کے علماء یا مسلمان ہر کچھ ہو سکتے ہیں مگر دیش کے غدار کبھی نہیں ہو سکتے۔ بھائیو 1857 آگے بڑھا، جیسا کہ بتایا گیا، ایک ہندو مورخ سیوا رام گپت نے لکھا ہے 5 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جام شہادت بھی اس انداز میں نوش کیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ پھانسی کے تختے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ مراد آباد میں ایک محلہ ہے، ہمارے بڑے حضرت کی زبان سے آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، اگر حضرت کے بیان کو سنا ہے، تاریخ آزادی کے واقعے کو، گل شہید اس کا اصل نام ہے، گل شہید۔ وہاں اتنا ظلم ہوا کہ جو مجاہدین آزادی تھے گھوڑے کی ایک ٹانگ میں ایک ان کا پیر باندھا، ایک ٹانگ میں ایک پیر باندھا اور دونوں مخالف سمت میں گھوڑوں کو چلا دیا گیا، اور یہ مجاہدین آزادی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، مگر ایک بھی نہ تھا جس نے پیچھے موقع دیکھا تھا۔ کفایت علی قادری تو ناک پڑتے ہوئے پھانسی کے تختے کو چوم رہے تھے، جھومتے جاتے تھے۔ بہرحال اس وقت جو کامیابی کی ناکامی کی وجوہات تھی وہ ساری اس وقت میں 10 منٹ کے اندر میں چاہوں گا بات کو ختم کر دوں۔
ناکامی کی جو وجوہات تھی وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے صرف دو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک جو بڑی وجہ رہی وہ انفارمیشن کے صحیح نہ ملنے کی، مس انفارمیشن۔ یہ جو شاملی کا حادثہ ہوا اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، کسی انگریز کے مخبر نے جھوٹی خبر آ کے دی تھی کہ کلکٹر آ چکا ہے، حالانکہ کلکٹر آیا نہیں تھا بلکہ مجاہدین آزادی کو تحصیل میں لا کے گھیرنا تھا۔ اسی طرح بہت ساری جھوٹی خبریں ادھر ادھر پھیلائی گئی، نتیجہ یہ ہوا جو کام 2-4 مہینے کے بعد شروع ہونا تھا پورے طور پر منظم ہو کر وہ کام 2-4 مہینے قبل ہوا۔ اللہ کی مشیت تھی، جو ہوا قدر اللہ ما شاء فعل، جو چاہا وہ ہوا، مگر اسباب کے درجے میں مس انفارمیشن سے کام پہلے شروع ہوا اور اس کا نتیجہ ناکامی کی شکل میں نکلا۔ بھائیو، سبق یہ ہے اپنے بزرگوں پہ بھروسہ رکھو۔ کبھی کبھی جوان حضرت کے پاس بھی آ جاتے ہوں گے، حضرت جلدی کرو اب تو بس پانی سر سے اوپر چلا گیا، مگر اپنے لیڈروں پہ بھروسہ رکھا کرو۔ کچھ تیاریاں ہوتی ہیں کسی کام کے لیے، جذبات اپنی جگہ، مگر کام جب صحیح وقت پہ شروع ہو رزلٹ اس کا ہمیشہ صحیح آتا ہے، اور جب کام بے ترتیبی اور سسٹم کے خلاف ہو، ان سسٹمیٹک کام ہو، تو نتیجہ کبھی بھی بہت اچھا نہیں آتا۔ دوسری وجہ وہ بے دین، وہ جبے اور دستار والے جنہوں نے اپنی دنیا کی کمائی کا ذریعہ صرف اور صرف اسی کو بنا رکھا تھا۔ ایک ابھی بھی نکل کے آیا ہے وقف بل کے نام پر دے رہا ہے، اسی طرح کے اشارہ سمجھو، اس طرح کے لوگ نکل کر کے آئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی 1857 کے اس مشن کو فیل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اس وقت اس ملک کے لیے کتنی بڑی بدنصیبی ثابت ہوئے، چند الفاظ میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ بھائیو، ہمیشہ آنکھیں کھول کے چلنے کی عادت ڈالو۔ 1857 جب گزر گیا تو انگریز نے اس ملک میں آگ لگائی کہ اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہوا۔ اہل ایمان کو بالخصوص ٹارگیٹ بنایا گیا اور اعلان کیا گیا، اب لاؤ یہ بچے جو یتیم ہو گئے، تمہیں تو روٹی پانی کھانے کو نہیں ہے، ہمیں دو۔ بچوں کو اٹھایا اور پادری فنڈروں نے اپنے محل لے جا کر کے انہیں عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ دشمن کا یہ حربہ آخری ہوتا ہے کہ وہ مذہب پر حملہ کرتا ہے، کبھی بھی عقل مند دشمن کسی کے مذہب پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے اکابر نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت نے اعلان کیا تھا، بڑا اہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں شاید اس میں جواب ملے ہوں کو۔ اس وقت برطانوی حکومت نے اعلان کیا روٹی فری، کپڑا فری، تعلیم فری، رہائش فری، ہر سہولت فری آف کاسٹ ہم دیں گے، بچے ہمیں دو۔ ایسے وقت میں ہمارے اکابر خصوصاً حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا جن کے باپ آزادی وطن کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو انگریز اٹھا کے پادری بنا رہا ہے۔ یہ بالکل خالی اللہ کے بھروسے پر اعلان کرتے ہیں، او مسلمانوں، اپنے بچوں کو انگریز کو نہ دینا، ہمیں دو، ہم بھی تمہیں فری پڑھائیں گے، ہم بھی فری کھلائیں گے، ہم بھی تمہیں فری رہائش دیں گے، فری تعلیم دیں گے۔ حکومت فری کا اعلان کرے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر خالی ہاتھ، خالی جھولی، خالی دامن لو فری کا اعلان کریں، آسان سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں نے اس وقت مذاق بھی بنایا، وہ یہ پڑھائیں گے فری کھانا، فری پڑھائی، فری رہنا، مگر یہ اللہ کے وہ سپاہی تھے، اللہ کے دین کے وہ جانباز جیالے تھے اس وقت۔ یہ ایسے ہی تھے جیسے ہم جوان بیٹھے ہیں، اس وقت کے اکابر تو بہت بڑی عمر کے لوگ تھے۔ یہ حضرت نانوتوی اپنے وقت
آپ کے جوان العمر عالم دین تھے جنہوں نے اعلان کیا اور بچے آنا شروع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم یہاں جس کا باپ انگریزوں کے خلاف شہید ہوا اس کو پڑھائیں گے، کھلائیں گے، پہنائیں گے، رہنے کی جگہ دیں گے اور اس کو مجاہد آزادی بھی بنائیں گے۔ وہ جو اس اعلان کا حقیقتاً عمل کا نمونہ نکلا وہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی شکل میں وجود میں آیا، جس کے اور بہت ہی معزز رکن حضرت مفتی صاحب ہیں، اور وہیں ہماری زیارت، ہم نے زیارت بھی حضرت کی اکثر وہیں کی ہے۔ ہمارا اس ملک کے رہنے والوں سے یہ کہنا ہے آج دارالعلوم دیوبند کو صرف مسلمانوں کی تعلیم گاہ کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اس ملک میں جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہو، اس ملک کی آزادی کے چند بڑے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ دارالعلوم دیوبند کا قیام اور اس سے نکلنے والے مجاہدین آزادی ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بجا طور پر قیام دارالعلوم نہ ہوتا، دارالعلوم سے شیخ الہند مولانا محمود حسن پیدا نہ ہوتے، اور پھر حضرت شیخ الہند کے جو روحانی سچے جانشین ہیں حضرت محمد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز گل صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت کے جو تمام شاگرد ہیں، ایک ایک شاگرد اپنے آپ میں انجمن ہیں۔ حضرت نے انہیں وقت کا فقیہ بھی بنایا، محدث بھی بنایا، مفسر بھی بنایا، مقرر بھی بنایا، مصنف بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دیش کا بہت بڑا مجاہد آزادی بھی بنایا۔ یہ لوگ جب نکلے ہیں ملک میں 1866 کے بعد، چاروں طرف ملک کا رخ بدل گیا۔ طے یہ ہوا کہ آپ کمان الگ الگ موقع پر سنبھالی جائے۔ مختصر کرتا ہوں، پھر یہ ہوا کہ یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے پورے ملک میں کمان سنبھالی۔ بیچ کے واقعات کو حذف کرتا ہوں، وقت آیا 1915 کا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک پروگرام بنایا کہ اب ہمیں اس ملک میں رہ کر آزادی لڑنے سے صرف آزادی نہیں ملے گی، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جن جن ملکوں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے ان ملکوں سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے لیے حضرت نے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کو افغانستان کے لیے روانہ کیا۔ بھائیو، اکابرین دیوبند کے واقعات سنو گے تو نمنہت ہو جاؤ گے، اشکبار ہو جاؤ گے۔ حضرت سندھی جب گھر گئے کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، حضرت نے پلان تو کوئی بتایا ہی نہیں، پروگرام تو کچھ دیا ہی نہیں، مجھے کرنا کیا ہے، اور کہہ دیا جاؤ۔ 4-5 دن کے بعد حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے دیکھا تعلق کے احاطے میں۔ حضرت مدنی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ حضرت ابھی تک تو نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم سے دھکے دے کر بھیجو یہاں سے اسے، یہ اگر نہیں نکلے گا تو میں اپنے کام کو کیسے شروع کروں گا؟ حضرت سندھی کہتے ہیں جب مجھے حضرت مدنی نے بتایا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب کوئی گنجائش نہ ہو کر کی نہیں رہی۔ میں گھر گیا، میں نے بیوی سے کہا بیگم میرے پاس ایک آنا بھی سفر کے لیے نہیں ہے، کیا تم بھی اس آزادی میں حصہ لینا چاہو گی؟ بیگم نے کہا ارے یہ پوچھنے کی بات ہے، سارا زیور، سارا نقدی، سارا جو کچھ گھر میں تھا وہ لا کر کے حضرت کو دے دیا۔ بیٹیاں آگے بڑھی حضرت کی اور کہا ابا جان آپ جا رہے ہیں، کیا ہم بھی حصے دار بنے؟ جانے اب ملاقات یہاں ہوگی عرب کے یہاں، کہا بچیوں کچھ تو رکھ لو، کیا کھاؤگی؟ کہا ہم وہی کہتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، ہمارے لیے اللہ ہمارا کافی ہے۔ لکھا ہے بچیوں نے اپنی ساری جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی تھی حضرت کو دے دی۔ ایک بچی کے پاس
ایک اچھی جوڑی جوتیاں کی. کہا ابا جی یہ جوتیاں بازار میں بیچ دینا, میرے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے, اور آپ جائیے, ہم انتظار کریں گے, اگر آپ آ گئے تو ہم آپ سے ملاقات کریں گے, نہیں آئے فخریہ طور پر فاتح اٹھائیں گے اور اللہ کی عدالت میں ملاقات کریں گے. یوں حضرت سندھی روانہ ہو گئے, کابل پہنچے, اور جب حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے سفر کرتے ہوئے افغانستان کی سرحد میں قدم رکھا, یہی 15 اگست کا دن تھا کہ جب حضرت نے شام کی مغرب کی نماز پہلی مرتبہ کسی آزاد ریاست میں اپنی زندگی میں پڑھی اور وہاں کام کو شروع کیا. ادھر حضرت کا سفر ہوا مکہ معظمہ, اور حضرت شیخ الہند وہاں پہنچے. آپ دیکھیے ذرا کیا ہے ہمارے اکابر, ان کی پلاننگز کیا ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہوں تو ہارس نہیں ہوگا, بڑے سے بڑے ٹیلنٹڈ, بڑے سے بڑے سمجھدار, بڑے سے بڑے ذہین و فطین اپنے ایک طرف دنیا رکھ دے, میرے شیخ الہند اور ان کے شاگردوں کو ان کے سامنے لا کے رکھ دے, رب کعبہ کی قسم سارے ذہین و فطین ایک نظر آتے. حضرت وہاں پہنچے اور جا کے گورنر مکہ سے ملاقات, گورنر حجاز سے ملاقات کا وقت مانگا. بہت پستہ تھے حضرت, بتایا آپ کو. آپ سمجھ رہے ہوں گے شیخ الہند پتہ نہیں کتنے لمبے تڑنگے, ہائٹ ہیلتھ اور نہ جانے کتنے زبردست پرسنالٹی کے, بہت چھوٹے سے قد کے تھے حضرت, مگر اللہ نے جو نوازا تھا حضرت کو. حضرت پہنچے مکہ مکرمہ, گورنر حجاز سے ملاقات کی اور ملاقات کا وقت مانگا. ایک دن کے بعد ملاقات کا وقت ملا. حضرت نے اپنی بات رکھی اور کہا گورنر صاحب ہم لوگ بڑے مظلوم ہیں, ہمارا پورا قافلہ لوٹا جا چکا ہے, اور اس وقت ترکی حکومت خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر پورے دنیا کے مسلمانوں کا محافظ ہے. ہمارے بچوں کو وہاں ذبح کر دیا گیا, ہندوستان میں ہماری بہنوں کی عزتوں کو تاراج کر دیا گیا. اور پھر حضرت نے پورے واقعات تفصیل سے بتائے. لکھا ہے گورنر حجاز ہچکیاں لے لے کے رونے لگا, اور پھر جب بیان کرنے والا میرا شیخ الہند ہو اور زبان اس کی ہو تو کیا تاثیر ہوگی. گورنر مکہ چند منٹ تک ہچکیوں سے روتا رہا اور کہا حضرت بڑا احسان کیا آپ نے, یہ سفر کیا, اگر آپ یہاں نہ آتے اور رسول اللہ قیامت میں پوچھتے تو حجاز کا گورنر تھا, تو نے ہندوستان میں لٹی ہوئی عصمتوں کا کیوں نوٹس نہ لیا, میں اللہ کے نبی کے سامنے رسوا ہو جاتا. حضرت بڑا احسان ہے, بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت نے کہا میرے ملک میں انگریزوں نے ہمیں پھاڑ دیا, کچھ ملوں اور مولوی درباریوں کو اس نے اپنے ساتھ لگایا, وہ ہمارے خلاف بابا کے دول ہمیں جانے کیا کیا کہتے ہیں. اگر ایک خط آپ لکھ دیں اور یہ ہندوستانیوں کے نام کہ یہ مولوی محمود الحسن آیا ہے, یہ معتمد ہے, یہ ثقہ ہے, یہ بے اعتبار کے قابل ہے, اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستان میں رہنے والا ایک ایک مسلمان مولانا محمود الحسن کا ساتھ دے, اور حکومت ترکی خلافت عثمانیہ ان پر اعتماد ظاہر کرتی ہے, تو حضرت مسلمانوں کو فضا کے ہموار کرنے کے لیے مجھے انہیں میدان میں لانے کے لیے آسانی ہوگی. اس نے کہا حضرت یہ تو خوش نصیبی, ابھی لکھو. اسی مجلس میں گورنر حجاز میں خط لکھا گیا, مہر لگائی اور اس کا نام رکھا گیا غالب نامہ. کہا اور بتائیے, کہ حضرت میں مدینہ منورہ آقا سے اپنے ظلم کی داستان سنانے جاؤں گا, وہاں بسرا پاشا موجود ہے گورنر مدینہ, میں اس سے بھی ملنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں عرض مقدس مدینے کی زمین سے اور میرے نبی کی زمین سے گنبد خضرا کے فضاؤں سے ایک خط مجھے مل جاتا جسے لے کر کے میں استنبول چلا جاتا. حضرت وہاں گورنر حجاز میں فوراً دوسرا خط لکھا بسرا پاشا کے نام, اور کہا یہ بہت عند اللہ مقبول عالم دین ہے, اور میں ان سے بہت امپریس اور متاثر ہوا ہوں. تم ان کا جو ہو سکے تعاون کرو اور پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ سے ان کو انور پاشا کے پاس استنبول بھیج دو.
یہ خط اس نے لکھا اور کہا حضرت ایک خط میں لکھنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، جانے کل آپ پہنچیں گے وہاں کیا ہوگا۔ اس نے اپنے آپ سے خط لکھا، اس وقت کے امیر المؤمنین اور خلافت عثمانیہ کے امیر کے نام، کہا یہ مولانا محمود الحسن ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں میں سب سے عالی مقام ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے امداد چاہتے ہیں۔ انور پاشا کے نام انہوں نے لکھا، جو ہو سکے ان کی امداد کرنا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر ان کی امداد نہ کی گئی بروز محشر ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ 3 خط ہیں، ایک لندن میں رکھا گیا ہے، ایک ہندوستان میں ہے، ایک مکہ معظمہ میں۔ بہت پرانے ایک ہمارے ہندوستان کے رئیس خان صاحب رہتے تھے، ان کے پاس وہ خط موجود تھا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی کاپی وہاں موجود تھی۔ حضرت مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہنچ کے بسرا پاشا سے ملاقات کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت کو استنبول جانا ہی نہیں پڑا، وہ اس وقت کے استنبول سے انور پاشا اور جلال پاشا مدینہ منورہ میں مل گئے اور دونوں نے خط لکھ کے دیے کہ ہاں بالکل ہم آپ کی اعانت کریں گے۔ اب آپ سوچئے ایک جنگ اندر سے ہوگی، ایک مدد باہر سے آتی، ہندوستان آزاد ہو جاتا، مگر ہائے اس قوم کو کیا کہیں ہم، سینہ ہمارا چاک ہوتا ہے ہمیشہ اپنوں سے۔ ابھی حضرت مکہ معظمہ میں ہی قیام فرما رہے ہیں اور مظفر نگر میں جہاں ہمارے حضرت کے بہنوئی بھی رہتے ہیں، خان جہاں پور کے ایک رئیس تھے مولانا رئیس خان صاحب، ان کے ہاتھ حضرت نے وہ خط ہندوستان روانہ کیے، وہ آئے، اسی اسنا میں مخبری ہو گئی کہ ایسے ایسے یہ محمود الحسن نام کے جو شخص ہیں یہ تحریک ریشمی رومال چلا رہے ہیں اور یہ ریشمی رومال کے ٹکڑوں پر اپنے پیغام کو لکھ کر پورے عالم میں بھیج رہے ہیں۔ یہاں ابھی یہ مخبری ہوئی، بدنصیبی ادار، ایک بدنصیب و بدبخت انسان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مکہ معظمہ میں شریف حسین نامی گورنر مکہ نے بغاوت کر دی۔ جب یہ بغاوت ہوئی تو ترکی فوجیوں کے اس قدر لاشیں گرے، مگر یہ عجیب حکومت تھی۔ میں معافی چاہوں گا اپنے بزرگوں سے، ان کا تو سب ہمیں پڑھایا ہوا سبق ہے کہ وہاں سے استنبول سے انور پاشا نے فوراً پیغام بھیجا، کہا حرمین میں گولی نہ چلانا، گولی کھاتے ہوئے گرتے ہوئے چلے آؤ، مگر ہم نے یہ جسارت نہیں کہ ہم وہاں گولی چلائیں۔ شریف حسین نے وہاں قبضہ کر لیا اور جب یہ خبر یہاں پہنچی تو یہاں وائسرائے ہند نے ایک مولانا مبارک علی صاحب تھے، مہاراشٹر کے تھے، ان کو بھیجا اور کہا تم جاؤ اور جا کر کے مکہ معظمہ میں حرمین کے آس پاس جتنے بھی علماء خلافت عثمانیہ پر کفر کا فتویٰ لے کر کے آؤ۔ یہاں سے چلیے وہ عید کفر والی، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہ، یہ گئے وہاں، فتویٰ لکھوایا گیا، سائن کیے گئے۔ جب حضرت شیخ الہند کے پاس یہ فتویٰ آیا، حضرت نے پوری سختی کے ساتھ منع کر دیا، ہرگز میں یہ سائن نہیں کروں گا۔ جب حضرت نے منع کیا تو وہاں کے اور علماء کو ہمت ہوئی، یہاں تک کہ گورنر مکہ باغی بدنصیب بدقسمت انسان نے حضرت کو گرفتار کیا طائف سے اور گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت وہاں سے جب چلنے لگے تو 3 لوگ حضرت کے ساتھ ہیں وہاں، ایک حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیز گل صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت ہی کے ایک اور بھائی ساتھ میں۔ حضرت نے کہا میرے پیارے بچوں دیکھو انگریز تو مجھے جانتا ہے، تمہیں نہیں جانتا، تم چلے جاؤ، تم جا کر کے اپنی زندگی آرام سے جیو، اپنا کام کرو، میں جاتا ہوں معاہدہ۔ حضرت مدنی سب سے آگے بڑھے اور کہا حضرت ہرگز ہرگز آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہ جائیں گے، ساتھ ہی جائیں گے، جان بھی ساتھ دیں گے۔ یہاں تک کہ چاروں شاگردوں کے ساتھ حضرت کو مائدہ پہنچایا گیا۔ بھائیو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر کا گوشت کا ایک ایک ٹکڑا مائدہ کی جیل میں نوٹ لیا گیا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہیں پر حفظ قرآن کیا۔ جب رمضان آیا حضرت حسرت و یاس میں بیٹھ گئے، کیا ہوگا رمضان میں؟
پوچھا کیوں حضرت؟ بھائی آج تک قرآن نہیں چھوٹا تھا حضرت، اب بھی نہیں چھوٹے گا۔ دونوں استاد و شاگرد کی کرامات، روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سناتے، اور پھر پوری رات ٹھنڈا علاقہ تھا، لوٹا بدنا جو ہوتا تھا مٹی کا، اس میں پانی لیتے حضرت، اپنے پیٹ میں رکھتے، اس کے اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے کہ استاد صاحب صبح تہجد میں پانی مانگیں گے، کمزور ہو چکے ہیں، جب پانی مانگیں گے ٹھنڈا پانی ہوگا، میں اپنے پیٹ کی گرمی سے پانی کو کچھ گنگنا کر دوں، نم کر دوں۔ اس طرح روزانہ حضرت کو پانی پیش کر دے۔ یہ 3 سال 7 مہینے کا عرصہ گزرا، وقت آیا کہ پھانسی کا حکم ہوا۔ بس یہ واقعہ دل سے سن لو، جب پھانسی کا حکم ہوا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ بھائیو بڑے دل سے سننا اس واقعے، رونے لگے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آگے گئے اور دو ظالم ہو کے بیٹھے اور کہا حضرت پھانسی کا تو حکم ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، ہم لوگ ادھر پھانسی ہوگی، ادھر اللہ سے ملاقات ہوگی، ادھر تکلیفیں ختم ہوں گی، جنت کی نعمتیں آئیں گی، حضرت آپ نے تو یہی بتایا۔ کہ بیٹے حسین احمد رو اس لیے نہیں رہا ہوں، اس لیے نہیں رہا ہوں کہ شہید ہو جاؤں گا، پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں حسین، کل جب بروز محشر اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ پوچھے گا محمود حسن کیا لے کے آیا ہے، اور میں کہوں گا حضرت جان تھی وہ دے کے آپ کی راہ میں آیا ہوں، اور اللہ نے یہ کہہ دیا محمود حسن جیسی شہادت تو لے کے آیا ہے مجھے پسند نہ آئی، تو اے حسین تو بتا وہاں کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ میں کچھ اور کما سکوں، مجھے ڈر موت سے نہیں، مجھے ڈر اللہ کی بے نیازی سے لگ رہا ہے کہ اسے کسی کی بڑی سے بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو ہر ہمارے حضرت کے قدم قدم پہ ثواب ملتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت کر لیا، اللہ تو کرے گا قبول، کر کے رہے گا نا، ارے وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے تو اسے سارا کچھ بھی دے دو نہ کرے قبول، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو نے قبول کیوں نہ کیا، اور چاہے تو آنکھ کے پلک پہ گئے ہوئے پانی کے قطرے کو قبول کر کے جنت دے دے، یہ اس کی شان ہے۔ غرض یہ کہ حضرت آزاد ہوئے اور وہاں سے یہاں بمبئی کے ساحل پہ آئے، اور آنے کے بعد حضرت نے لاکھوں کے مجمع میں تقریر کی، اور اسی تقریر پہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ حضرت نے کہا بھائی ہم تو مائٹا کی جیل میں یہ سیکھ کر کے آئے ہیں کہ اس ملک میں اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس ملک کی گلی گلی میں قرآن کے مکتب قائم کرے، اس ملک کی مسجد مسجد میں قرآن کا درس شروع کرے۔ اس ملک کا مسلمان جب تک قرآن سے جڑا رہے گا کوئی ملک سے مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا، اور جب تمہارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا تو پھر تمہیں ساری دنیا کھلونوں کی طرح اور روئی کی گالوں کی طرح اڑاتی پھرے گی۔ آئیے اس آزادی کے دن میں حقیقت کے سبق لیجئے، اور جو آزادی صحیح معنی میں منانا جانتے ہیں اس طرح منانے کی کوشش کریے، جو موقع ملے اس کا صحیح یوز کریے، اور یہ طے کریے کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی کہے یا نہ کہے، یہ شپت میرے ساتھ لے لیجئے حضرت کی موجودگی میں یہاں۔ میں تو حضرت یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر ضلع میں جمعیت کا اور سیاست کا، بڑے نہیں جمعیت اپنے منشور پر رہے گی، جو ہے جمعیت کا کار وہ غیر سیاسی ہے، مگر جمعیت نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ جمعیت کے عہدیداران مقامی طور پر سیاست کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں حضرت سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کے بعد جمعیت سے پورے طور پر اور اپنے اکابر سے مکمل طور پر جڑ کر اگر دونوں میدانوں میں کوئی قیادت کر رہا ہے، اس وقت پورے ملک میں حضرت مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، مگر ایک سے کیا کام بنے گا یہ بتاؤ، سمجھو اس بات کو، یہ آسان نصیب نہیں ہوتے لوگ۔ میں پہلی بار حضرت سے مل رہا ہوں، حضرت نے مجھے کہیں دیکھا ہوگا، یاد بھی نہیں ہے حضرت کو، پہلی بار میری ملاقات ہو رہی ہے۔
آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ملائی یا کوئی مکھن لگا رہا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں، تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم امام کسی کو بناتے ہو اور سیاست کا قائد ایسے کو بناتے ہو جو ڈکیت ہو، جھوٹا ہو، بے نمازی ہو، قوم کے حقوق کا محافظ نہ ہو۔ یہ تم نے جو پھاڑ کیا ہوا ہے، یہی تمہاری اس دور میں بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ کیا بعید ہے کہ حضرت کے طرز پر اگر اس ملک، اس آپ کے صوبے میں صرف 20 علماء جمعیت کے تحت اور اکابر سے صحیح معنی میں جڑ کر آپ کی اسمبلی میں پہنچ جائیں، لکھ کے لے لو، ایک قانون بھی تمہارے خلاف کوئی مائی کا لال پاس نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اسی طرح اگر ملک کی سب سے بڑی سنسد بھون میں علماء ہو، علماء کی شکل میں غلام نہیں چاہیے ہم کو، علماء جو خود کو فنا کرنے والے ہوں، جو اسکوٹر پہ بیٹھ کے بھی نکل جاتے ہوں، جو آٹو میں بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہوں، جو غریب کے دسترخوان پہ بھی کھا لیتے ہوں، جن کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہ ہو، سب کچھ ان کا اپنی قوم کے لیے ہو، ہیں ایسے لوگ، مگر جو چائنیز موبائل ہے نا وہ بجتا بہت ہے، گارنٹی وارنٹی اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ چائنیز موبائل کو تم نے لیڈر بنایا ہے آج، جمعیت کی ٹاپ لیڈرشپ، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا یہی حق ہے وہ غیر سیاسی رہے، مگر اس اسٹیج کے حوالے سے آج میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں پورے ملک کے لوگوں سے، دیکھو مفتی صاحب جیسے لوگوں کو لے کر کے آؤ، خدا کی قسم برادران وطن بھی پکار اٹھیں گے، اور جب کوئی جائے گا بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمرو بن عاص ایک علاقے کو حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تھے، وہاں کے عیسائی اپنے گھروں سے نکل کے رو رہے تھے، نہ جاؤ، ہماروں نے ہمیں لوٹا، نہ جاؤ، نہ چھوڑ کے نکلو، ہمیں ہماروں نے برباد کیا، تم مسیحا اور انصاف کے، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو آسمانی علم کا حامل ہوگا وہ بلا تفریق انصاف کرے گا، جسٹس کرے گا، اور جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہوگا وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ بھائیوں آگے بڑھو، اپنے ذاتی مفادات کو بالے طاق رکھو، یہ ملک تمہاری قربانیوں کا آج بھی منتظر ہے، اپنے فکر و خیالات کو بدلو، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے قوم اور ملت کو نقصان میں نہ ڈالو۔ ہمارے گاؤں والوں سلام ہے آپ کو، آپ نے اس پورے ملک کو ایک دشا دی ہے، جہت دی ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں اور تمام وہ لوگوں جو انصاف کو پسند کرتے ہو، اپنی ہر اسمبلی اور لوک سبھا کے چھیتر میں ایک ایک مفتی اسماعیل کو ڈھونڈ لو، خدا کرے یہاں کا یہ ماڈل پورے ملک میں چلے، اور اس طرح آپ بھی اس کی قدر کر لیں۔ ناقدری ایک مرتبہ کی تھی آپ نے بیچ میں، اب نہ کرنا، ناقدریوں سے رب کا عذاب آتا ہے، ناقدری مت کرنا، قدردانی کرتے رہنا، اور یہ سوچئے گا سایہ بہت بڑا سائبان ہوتا ہے، جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم سے پوچھو تک، ہمارے سینے چھلنی ہو چکے، ہم اپنے زخم تمہیں دکھا نہیں سکتے ہیں۔ بھائیوں قدردانی کیجئے اور یہ طے کیجئے انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جو ہمارے بس میں ہے ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس اٹھانے کو قبول فرمائے۔ میں اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔